محمد عبد اللہ ورسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهجن أقوام عن بدئهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کریم کی عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلا ضروری اور لازمی کیفہ وہ پیغمبر پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ کوئی بھی عبادت بار آور ثابت نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک وہ پیغمبر پاک کے طریقے کے مطابق ادا نہ کی جائے، اور دین یا دنیا کی زندگی کا کوئی کام اللہ کے دربار میں منظور نظر نہیں ہے جب تک وہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق ادا نہ کیا جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے کَانَ لَكُمْ یہ بات تقدیر میں تمہارے لیے پہلے ہی لکھ دی ہے کہ اسوۃ حسنہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ نمونہ پیغمبر پاک ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی بعد میں آنے والی امت کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ان اللہ یغنیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں محمد پاک دے کر بے پرواہ کر ڈالا، یعنی اب تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کسی اور کے طریقت، حقیقت، معرفت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یغنیکم بمحمد، تمہیں اللہ نے محمد پاک دے کر یوں غنی اور بے پرواہ کر ڈالا ہے کہ اب زندگی کے طور طریقے گزارنے کے لیے تمہیں کسی اور کو آئیڈیل ماننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اب امراء کا طبقہ جو ہے نا، یہ اکثر ایک بولتا نظر آتا ہے کہ میری زندگی کا آئیڈیل فلاں شخص ہے، مطلب کیا کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں، جس طرح اس نے طریقے گزارے ہیں، جس طرح اس نے یہ فلاں کام کیا ہے مجھے بڑا اچھا لگا ہے، وہ میری زندگی کا آئیڈیل۔ یہ بولنا سیدھا کفر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے تو ادھر دوسرے سپارے میں قانون بڑا عجیب دے دیا ہے کہ میری جو شریعت کا جو بھی حکم بن کے تمہارے پاس آتا ہے وہ تمہارے اوپر یہ آزمائش لے کے آتا ہے، اس حکم کا تمہیں امر جاری کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ عبادت تو ہماری رہی نا علیحدہ مقام پر، وہ تم کرو گے میری رضا کی خاطر اور میں تمہیں دوں گا بہشت والی کامیابی۔ اس بات سے ماورا اور پرے پرے اللہ کریم نے قانون دیا ہے دوسرے سپارے کے پہلے صفحے، بھائی میرے احکام شریعت تمہیں یہ پرکھنے اور آزمائش کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ تم میرے رسول کی اتباع کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو قانون اللہ نے ذکر کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے مکی زندگی گزار کر مدینہ عالیہ تشریف لے گئے، وہاں سامنا کرنا پڑا یہودیوں سے۔ یہودی جو تھے یہ دین کے ہر کام میں اپنے آباء و اجداد کی اقتدا کرتے، پیغمبروں کو مانتے تھے، رسولوں کو، کتابوں کو، اللہ کی ذات کے ساتھ توحید کا بیانیہ ان کا تھا، مگر وہ دین کے معاملے میں ہر کام وہ اپنے آباء و اجداد کی ریت پریتی پہ کیا کرتے تھے۔ مثلا وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے بھئی جو پیغمبر صرف کتاب تورات پر ہے نا اسی کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو رسول ہماری تورات پر آئے بس اسی رسول کو ماننا ہے اور صرف تورات کتاب کو ماننا ہے اور کسی کتاب کو نہیں۔ اسی طرح ہمارے آباء و اجداد نے کہا بھئی تم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرنی ہے، سوائے بیت المقدس کے اور کسی طرف تم نے منہ نہیں کرنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کہا۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام مدینے گئے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ پیغمبر پاک کی اتباع کرتے کہنے لگے بھئی آپ یوں کریں، ہمارا آپ کے ساتھ امن ہو جائے گا، آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کریں۔ بجائے امتی بننے کے، بجائے سیکھنے کے الٹا سکھا رہے ہیں، بجائے پڑھنے کے الٹا پڑھا رہے ہیں۔ ہر عیاش کو جو کائنات میں گزرا ہے اس کو پیروں پہ یہی غلطی لگی، یہی غلطی اللہ کریم کے آگے کھڑے ابلیس کو لگی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا یہ علم حضرت آدم کو سجدہ کرنا نہ کرنا، اس بات کا جتنا علم مجھ ابلیس کے پاس ہے اتنا اللہ کریم کے پاس ہے۔ یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے یہی غلطی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے فرعون کو لگی، یہی غلطی مکے کے اندر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ابو جہل کو لگی، یہی غلطی مدینے کے عبداللہ ابن عبیش کو لگی کہ انہوں نے اپنے آپ پہ ضبط نہیں کیا، انہوں نے اس حقیقت کو اپنی جان ذات پہ نہیں مانا کہ ہم لا علم ہیں، ہم دو زانو ہو کر بیٹھ کر سیکھیں۔ انہوں نے اس حقیقت کو نہیں مانا، اللہ کی تقدیر کا انکار کیا، اللہ نے ان کے لیے وہ مقام نہیں رکھا تھا، زندگی کے ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونے سے نہیں بچ سکے۔ ہر وہ شخص نہیں بچ سکتا جس کے اندر یہ عادت ہے۔ اچھا، وہ کہنے لگے بھئی آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر ہم آپ کو قبلہ بدلنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کی دو وجوہات ہیں۔
ایک وجہ توحید ہے اور دوسری وجہ سنت ہے. یا توحید کی وجہ سے بدلنے کا حکم دے رہے ہیں یا پیغمبر کی سنت کے پیچھے. کلمے کی بھی دو ہی جزء، لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، محمد رسول اللہ میں سنت. اللہ کریم نے فرمایا بھئی ایک بار آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ بیت اللہ سے منہ موڑ کر بیت المقدس کی طرف کر لیں. چنانچہ کر لیا گیا. 16 یا 17 مہینے یقیناً اتنی مدت ادھر نمازیں پڑھتے رہے. 16 اور 17 مہینوں کے بعد دوبارہ حکم مل گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں. بھائی اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو اللہ کریم نے یہ بتایا کہ میرے پیغمبر یہ جو قبلہ بدلنے کا حکم دیا گیا تھا نا، لمحاتی عارضی طور پہ، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ خدا کسی خاص خدمت میں رہتا نہیں، بلکہ قبلے تمہارے 2 یا 10 یا مساجد تمہاری ہزاروں بن جائیں، اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرو تب بھی اکیلے کی، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرو تب بھی اکیلے کی. قبلے تمہارے اگرچہ مختلف کر دیے جائیں مگر اس قبلے میں جس کو پوجا جا رہا ہے وہ صرف ایک ذات ہے. ایک تو اللہ نے یہ تعلیم دی بھئی ادھر منہ کر کے نماز ادا کی جائے یا ادھر کی جائے، مقصد تو اکیلے اللہ کو پکارا جانا ہے. ایک تو اللہ نے اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے یہاں سے یہ بھی قانون آیا کہ مساجد چاہے جتنی بھی بن جائیں ان میں تفرقہ یا توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں، اس میں دین ایک اللہ کا چلنا چاہیے نا. تحویل قبلہ سے حکم نکل آیا. اچھا، دوسری وجہ کیوں حکم دیا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے، اللہ نے حکم دے دیا پہلی دفعہ اور فائدہ بھی اس میں مقصد تھا کہ جب بیت المقدس جو یہودیوں کا قبلہ پرانا چلا رہا ہے، جب اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیں گے تو یہودیوں کی تالیف قلب ہو جائے گی. وہ ایک بار اس بات کو قبول کر لیں گے کہ اسلام مذہب بڑا اچھا ہے جس نے ہمارے قبلے کی رعایت کی ہے، اسلام کے اندر تنگ نظری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا قبلہ ہے، اس طرف بھی ہمارے کہے کے مطابق نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یوں کر کے ان کے دلوں کو مونا مقصد تھا، ان کی تالیف قلب تھی، ان سے مذہبی رواداری تھی، جس کے پیش نظر مقصد یہ تھا کہ یہ پیغمبر کی رسالت قبول کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف یہ بھی آ جائیں. ایک تو مقصد یہ تھا. اور دوسرا مقصد اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے اپنا دین کا، تحویل قبلہ کا حصہ. کیوں بھیجا ہے ہم نے؟ یہودی اڑے ہوئے تھے کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کہا، ہم اپنے آباء و اجداد کے اس طریقے بات اور قول کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نے فرمایا میں نے جو قبلہ بدلنے کا حکم دیا اس کی علت کیا ہے؟ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِنَعْلَمَ لِنُظْهِرَ، تاکہ ہم عملی طور پر نکھیڑ کے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اس بندے کو جو رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اس بندے کو نکھیڑ دے جو رسول کو چھوڑ کے اپنے باپ کے پیچھے چلتا ہے. اگر یہودی پیغمبر کے کہے کے مطابق بیت المقدس چھوڑ کے بیت اللہ آ جائیں تو پھر یتبع الرسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس حکم میں انہوں نے میرے رسول کی اتباع کی ہے، اور اگر انہوں نے یہ بات نہ مانی تو پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ بے دین ہے جو پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے تو حکم احکام شریعت بھیجنے کا مقصد ایک عبادت کے ضمن میں یہ ہے کہ پتا چلے یہ بندہ میرے بھیجے رسول کے پیچھے چلتا ہے یا نہیں چلتا. اس لیے مقام سنت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے لازمی کیا ہیں اور عام سطح معمولات نبوی کیا ہیں. اچھا، اب سنت کی تعریف آپ نے سنی کہ علیکم بسنتی
اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ افعلوا ما آمرکم بہ، جس کام کا میں تمہیں حکم جاری کر دوں اور اس پہ ہمیشگی کروں وہ کام لازمی سنت ہے۔ فجر کی سنتے ہیں، اس پہ حکم بھی ہے ہمیشگی بھی ہے، وتر ہے اس پہ حکم بھی ہے ہمیشگی بھی ہے، سفر کے اندر قصر ہے، قصر الصلاۃ واجبۃ، فقہ حنفیہ قصر الصلاۃ واجبۃ، اللہ کے رسول نے حکم جاری کر رکھا ہے آدھی پڑھنے کا وغیرہ ہم، اور یہ ایک لازمی، یہ تفصیل آپ پہلے سن چکے ہیں، ایک لازمی سنت کیا ہے اللہ کے رسول کی، علیکم بالجماعت والمسجد، دو سنتے ہیں جو پچھلی 7 آپ کو قربانیاں لازمی سنت ہے وہ ہو گیا، دو سنتے ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ بتایا جانا ضروری، باقیوں کا بیانیہ ہو گیا۔ علیکم بالجماعت والمسجد، ایک لازمی سنت پیغمبر کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اقامت صلاۃ جو ہے وہ با جماعت پڑھنا نماز، یہ پیغمبر کی لازمی سنت ہے۔ اسی لیے چونکہ اس پہ حکم جاری ہوا ہمیشگی بھی ہے، صحابہ کرام انہم یصلون جمیعا، وہ صحابہ کرام با جماعت نماز پڑھنے کو لازمی سمجھا کرتے تھے۔ کیوں لازمی سمجھتے تھے؟ ان کے نزدیک یہ غیر ضروری اور غیر لازمی عمل کیوں تھا؟ بیانیہ تابعین نے مشترکہ بیانیہ دیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جتنا دور صحابہ کرام کا تھا اور ہم نے ان صحابہ کرام سے جو سمجھا، دیکھا، سنا اور سیکھا اس کے الفاظ کیا ہے؟ تابعین بیانیہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتایا ہے، خود صحابہ کرام کا یہ قول ہے کہ ان رسول اللہ علمنا سنن الہدا، ان من سنن الہدا الصلاۃ فی المسجد، ان رسول اللہ علمنا سنن الہدا، اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت کے طریقے بتائے ہیں، وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، اور آپ کے ہدایت کے طریقوں میں سے ایک سنن لازمی سنت، سنن الہدى، آپ کی ہدایت کی لازمی سنت یہ ہے الصلاۃ فی المسجد، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ پیغمبر کی سنن الہدى لازمی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیعجب من الصلاۃ فی الجمیع، بھائی اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو نماز جماعت کے ساتھ آگے پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت دی کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی کا بیانیہ کیا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ بندہ اللہ کے گھر کے اندر آ رہا ہے نماز با جماعت پڑھنے کے لیے، اللہ ان اللہ لیعجب من الصلاۃ فی الجمیع، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے مثال یہ دی، جس طرح ایک بندہ اپنے گھر سے نکل جائے، دور بود مسافت پہ چلا جائے اور پھر اس کا پتہ نہ چل رہا ہو، وہ غائب کی دنیا میں چلا جائے اور اچانک بڑے لمبے عرصے کے بعد وہ آدمی اپنے گھر اچانک آئے، تو جتنی خوشی اس بندے کے گھر والے کو ہوگی اتنا ہی اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں با جماعت نماز پڑھتا۔ اچھا، پھر مزید فرمایا بھائی ایک شریعت کا فرض ہے حج کرنا، اور فضیلت سنی ہے نا، اصل مصیبت ہے میری وہ عادت نہیں، اور تانوں وہ شانہ فضیلت سنان کدی جے باب کتے فضیلتاں ٹور لو نا تے وہ پھر بھی ساڈے تو تھلے، جدن 50 دلیلاں دا میں کیپسول اکٹھا کر کے فضیلتاں تے ہی ٹور دتی نا گل وظیفے تے شانہ تے، وہ بیلی پھر بھی نیچے ہے اپنے سے، اللہ کی مہربانی سے۔ ویسے تکبر تو اللہ بچائے، علم کے اوپر تکبر سب سے اعلیٰ قسم کے تکبر کی اللہ محفوظ فرمائے۔ یوں ہی شان فضیلت سنا کے اس کو ادموا کر دیتے تھے،
بھئی تو اگر ایک کری آکھیا نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تے تیرے لیے بہشت میں پودا جو لگنا ہے نا وہ دی جڑا 7ویں زمین کے نیچے تے پھل دے 7ویں آسمان تے تھلو سن میں کہتے سبحان اللہ بس قضیہ ختم زندگی دا پوگ گیا مسلمان کیا ضرورت تھی اتنے اچھے احکام الہیہ سخت کی مطلب ہے بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا شریعت کا ایک اور شعبہ بھی ہے حج کرنا ایک بندے کے پاس طاقت نہیں ہے جس طرح امت کے اکثر افراد کے پاس اللہ کے گھر میں فریضہ حج کی ادائیگی کی طاقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے میں اسے طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ کام وہ کر لے تو اس کے ذمے سے فریضہ حج ساقط ہو جائے گا۔ اس بات کی ضمانت محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ طاقت اسے خدا نے نہیں دی، اس کے اوپر فریضہ ویسے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ثواب لینا چاہے کہ مجھے حج کا ثواب مل جائے اور پھر مقبول حج کا مل جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کام کر لیں۔ اپنی زندگی کے اندر عادت ڈالے با جماعت نماز۔ جو بندہ نبی علیہ السلام نے کہ الفاظ یہ ہے روایت کے کہ جو بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کو نکلے فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ اور ارادہ اس کا یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی عبادت ادا کرنے جا رہا ہوں، یہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آنے والا کس کی مانند ہے؟ یہ اس بندے کی مانند ہے جو حج کا احرام باندھ کر بیت اللہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا الجمعۃ حج المساکین، حدیث نبی علیہ السلام کی، الجمعۃ حج المساکین، فقراء مساکین جن کے پاس طاقت نہیں ہے حج کرنے کی وہ فریضہ جمعہ کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرے، اور جو اہتمام جمعے کا اللہ نے رکھا ہے وقت پہ آنا اور پھر سیکھنے کی نیت سے آنا۔ الجمعۃ حج المساکین، اتنا ہی مسلمانوں کے ساتھ کرنے سے اسے حج کا ثواب۔ اچھا اب یہ معاملہ ہے، یہ تو ترغیبات ہیں شعبہ اس باب کا۔ بھئی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلے اور وہ وضو کر کے با جماعت نماز کی ادائیگی کو آئے تو جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں جاتا فرشتوں کا ٹولہ آسمان سے اترتا ہے جو اس کے ایک ایک قدم پہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ وہ ٹولہ اس وقت تک یہ دعا مانگتا ہے جب تک وہ اپنے گھر میں داخل واپس نہیں ہو جاتا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش بھی دے اور اس کے اوپر رحم بھی کر۔ یہ بھی چیز۔ اچھا پھر نبی علیہ السلام نے تعلیم کا بیانیہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاة القاسیة والناہیة علیکم بالجماعت والمسجد۔ ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، کذئب الغنم، جس طرح ایک بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، یأخذ الشاة، وہ اڑا لے جاتا ہے بکری کو، القاسیۃ والناہیۃ، اس بکری کو جو علیحدہ کہیں کھڑی اس کو مل جائے، والناہیۃ، یا جو ریوڑ سے کہیں الگ تھلگ ہو کے دور نکل جائے، جس طرح وہ بھیڑیا بکری کا اس کو اچک لے جاتا ہے، اسی طرح اگر ایک بندہ جماعت میں اللہ کی عبادت چھوڑ کے علیحدہ کرے گا تو ان الشیطان ذئب الانسان ہے، شیطان انسان کا بھیڑیا وہ اسے اچک کے لے جائے گا۔ علیکم بالجماعت والمسجد، اس لیے تمہارے اوپر ضروری ہے شیطان سے حفاظت کے لیے کہ با جماعت مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کی جائے، چونکہ پیغمبر کی لازمی سنت ہے، حکم بھی جاری ہے، ہمیشہ بھی ہے۔ مزید فرمایا نبی علیہ السلام نے ما من ثلاثۃ نفر فی قریۃ لا تقام فیہم الصلاۃ الا استحوذ علیہم الشیطان۔ ما من ثلاثۃ فی قریۃ، ما من ثلاثۃ نفر فی قریۃ، کسی بستی کے اندر بھئی 3 بندے موجود ہوں جو لا تقام فیہم الصلاۃ،
جو با جماعت نماز کا اہتمام نہیں سوچ رہے اپنی زندگی میں اور کر رہے، تو استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے اپنی گمراہی والا منتر یوں سمجھو ان پہ پڑھ دیا۔ اتنا ضروری حکم۔ حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت آئی، اس نے اپنا مسئلہ پوچھا، بھئی یہ مسئلہ ہے، اس حضرت عمر نے اسے بتا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا، بھئی تیرا جو خامند ہے وہ کدھر ہے؟ وہ آج فجر کی نماز پہ نہیں آیا، میرا دوست صحابی۔ اس عورت نے آکھیا جی وہ ساری رات جڑا پوری رات وہ تکلیف کے اندر رہے اور انہوں نے ساری رات نفل عبادت کی ہے، سحری تک وہ عبادت کرتا رہا ہے، اور پھر وہ جو ہے فجر کی نماز اس نے گھر کے اندر ہی پڑھ لی تھی، اور وہ فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے اب تک سویا پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت عمر نے فرمایا اسے کیا معلوم کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، وہ ساری رات نفل عبادت پڑھتا رہا ہے، جبکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء والفجر فی جماعت فہو کقیام لیلۃ من صلی العشاء والفجر من صلی العشاء والفجر، جو آدمی فجر اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا فہو کقیام لیلۃ، وہ ساری رات سویا بھی پڑا رہے تب بھی وہ اس بندے کی مانند ہے جس نے پوری رات نفلی مانا۔ اب حضرت عمر نے اس عورت کو سمجھایا، بھی اپنے خامد کو جا کے یہ سمجھائیں، بھئی تیرے نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے تو فجر کی نماز با جماعت آ کے ادا کرتا، سویا بھی رہتا اور پوری رات تجھے نفلی با ثواب بھی۔ اتنا ضروری حکم، پوری رات نفل پڑھتا رہے، وہ مقام اپنے مقام پر ہے، مگر با جماعت نماز کی ادائیگی تو لازمی ہے۔ اچھا، اب یہ ترغیبات ہیں، ادھر دوسرا شعبہ جو ترغیبات کا ہے، حکم کیا لگنا ہے اس بندے پہ؟ حکم لگنے سے پہلے آپ ذرا آزار سنیں گے کہ ایک آدمی اس کو کون کون سے شرعی عذر ہیں جو اللہ اور رسول کے کاغذوں میں پاس عذر ہیں کہ اسے یہ چھوٹ اور رخصت مل جائے کہ وہ با جماعت نماز کی ادائیگی نہ بھی کرے تو اس پہ کوئی جرم نہیں۔ ان من اللہ زار عذر، شرعی جماعت کے چھوڑنے کے عذروں میں سے ایک عذر یہ ہے کہ وہ بندہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ چلنے سے لاغر ہے، اس کے وجود میں اتنی سکت نہیں ہے، چاہے اسے بخار ہے، کچھ بھی ہے، وہ 3 دن کا اسے بخار ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ خود چل نہیں سکتا، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے، ایسے لاغر اور بیمار کو تا وقت رفع بیماری اس کو چھوٹ دے رہی ہے شریعت کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کی کسی بندے سے دشمنی ہے اور وہ سچا ہے اپنے موقف میں، اور اسے یہ ڈر ہے کہ میں اگر گھر سے نکل کے مسجد کی طرف گیا تو میرا دشمن مجھے نقصان دے گا یا مارے گا، اس کو باقاعدہ اللہ اور رسول کی طرف سے کھلی چھٹی ہے، وہ نماز اپنے گھر کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ تیسرا عذر جو جزوی ہے، زمانہ نبوی میں بھی پیش آیا کرتا تھا، جتنے ایام میں بارش ہے، اللہ کے رسول کا نمائندہ ادھر مینارے پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کر دیا کرتا تھا کہ صلو فی رحالکم صلو فی بیوتکم، جماعت سے آج بارش ہے، رخصت ہے، نمازیں اپنے اپنے ٹکانوں اور گھروں کے اندر پڑھ لو۔ بارش شرعی عذر ہے، جمعے والے دن بھی وہ شرعی عذر ہے۔ کتنے عذر ہو گئے؟ 3۔ چوتھا عذر ہے، ایک آدمی کو امام اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں مل رہا، اسے کھلے عام چھٹی ہے اللہ اور رسول کی کہ وہ اپنی نمازیں اپنے گھر کے اندر پڑھے۔ دلیل اس کی کیا ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس فی الفتنۃ رجل معتزل فاعتزل تلک الفرق کلھا، خیر الناس فی الفتنۃ، فتنوں کے زمانے میں سب سے بہتر بندہ لوگوں میں سے کون ہے؟ رجل معتزل، وہ بندہ جو جدائی اختیار کر گیا ہے۔ اور میرا تو ویسے بھی اللہ کے رسول کا ویسے ہی عام حکم ہے کہ فتنوں کے زمانے میں فاعتزل تلک الفرق کلھا، پارٹیاں رپھڑ اور چکر میں الجھنے کی بجائے جب ان لم تکن لہم جماعت ولا امام، اگر مسلمانوں کا نہ کوئی متفقہ امام ہے نہ کوئی متفقہ طور پہ ان کی جماعت ہے، اور پھر ہر طرف فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، فاعتزل تلک الفرق کلھا، بخاری، فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں سے جدائی اختیار کر کے، رجل معتزل، وہ بندہ جو عزلت نشینی اختیار کر کے یعبد ربہ، اکیلا اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، خیر الناس، وہ بندہ اپنا ایمان بچا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے یہ الفاظ ہیں، قرآن پاک کے لفظ ہیں کہ اگر سورت یونس کی آیت کے مطابق ہے کہ اگر کسی آدمی کو امام اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں مل رہا، وہ بندہ چاہے سفر میں ہے یا اقامت میں ہے، دیہات میں ہے یا شہر میں ہے، کسی بھی جگہ کے اندر موجود ہے، کتاب اللہ کے یہ الفاظ ہیں کہ اجعلوا بیوتکم قبلہ، اجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ، اجعلوا بیوتکم قبلہ، قرآن مقدس سورت یونس، اجعلوا بیوتکم قبلہ، اجعلوا بیوتکم قبلہ، بنا لو اپنے اپنے گھروں کو ہی قبلے اور مسجدیں۔ اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ہیں، صلو فی بیوتکم، صلو فی بیوتکم، نمازیں بے ایمان امام کے پیچھے پڑھنے کی بجائے کہاں پڑھو؟ گھروں، اپنے گھر کے اندر پڑھو۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اے پھر ایتھے سناؤ نا لوکاں نو یہ چیز، او دا دماغ جو تو ٹوٹل لگاتا ہے نا، بھئی یار یہ مسئلے تے ہیں نے عقائد باب اعتقادیات سنا ہے نا پیچھے آپ بھئی جنہوں نے سنا ہے پوری لسٹ اعتقادی باب کی، وہ جب بہ کے دماغ لڑاندا ہے نا، بھئی یار یہ ہن 15-20 مسئلے نے اور کوئی مولوی کسی مسئلے میں الٹا ہے، کوئی کسی میں الٹا ہے، میں کس طرح یہ پتہ لگاتا پھروں اور جا کے ہر جگہ پورے وقت زندگی میں جہاں بھی میں جاؤں کس طرح میں یہ پتہ لگاؤں گا؟ میرے لیے یہ اتنی مشکل ہے، اور میں کیسے پتہ لگاؤں کہ وہ سارے مسئلے مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ بہتر یہ ہے بھئی اے جڑے آخدے نا مولوی بھئی اے سب فضول بات کرتے ہیں، بھئی نمازیں اپنی علیحدہ پڑھا کرو، غلط امام کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کی بجائے علت یہ نکالتا ہے بھئی او میں 27 دا ثواب کنے دا بھئی ادھر جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتا ہے؟ بھئی وہ امام اس کا عقیدہ اپنا ہے، میرا اپنا ہے، دین جویں تیرے پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا لا یترک بجزیرۃ العرب دینان، بھئی ہر کسی کا اپنا اپنا دین ہے، میرا اپنا دماغ ہے، امام کا اپنا دماغ ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے، اس کے غلط عقیدے کا اثر پیچھے کھڑے ہوئے میرے اوپر نہیں ہو سکتا، اس نے اپنا جواب دینا، میں تو اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں اور میں 27 کا ثواب۔ ادھر جو روایتیں آتی ہے نا جناب ٹوٹل، اس میں ایک پہلی روایت کے اندر ہے جو بندہ علیحدہ نماز کے ساتھ پڑھے اور جو بندہ جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو 20 گنا زائد ثواب ملتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر 24 گنا آیا ہے، بھئی اس کو 24 گنا ملا۔ تیسری روایت کے اندر 25 گنا آیا، چوتھی روایت کے اندر 27 گنا آیا۔ جہاں یہ روایت موجود ہے ذخیرہ حدیث کے جس ورقے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو با جماعت نماز پڑھے گا اس کو 27 کا ثواب ملے گا، اس کی اگلے صفحے تے نہیں، اگلے صفحے تے بولو شاباش، یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں یہ بات اس کے اگلے 2 صفحے پرت کے یا 5 صفحوں کے بعد نہیں لکھی، اسی کے نیچے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اسی ورقے پہ لکھی ہوئی ہے، بھئی جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ سرے سے کسی شہر میں رہتا ہی نہیں ہے
اور اس کو مسجد ملتی نہیں ہے اور اس کو جماعت ملتی نہیں ہے، یا یہ شرعی عذر ہے، یا وہ بندہ اس غیرت کے اندر آیا ہے بھئی یہ امام غلط ہے، میں اس کے پیچھے نماز نہیں، میں اپنی بچاؤں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بھی 25 درجے کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی ورقے کے نیچے یہ لکھا ہو جہاں یہ فضیلت لکھی ہے نا بھئی اس کو 25 گنا زیادہ، نیچے اللہ کے رسول نے ضمنی بھی بتا دی ہے بھئی جو اس طرح علیحدہ پڑے سیدھا عذر ہے کہ وہ رہتے ہی ڈیرے کے اندر ہے، اس کے پاس جماعت امام مسجد ہے ہی نہیں ہے، یا اگر وہ شہر کے اندر ہے اور وہ غلط کار امام کے پیچھے نہیں کرتا اس کو بھی 25 درجے کا ملے گا۔ مطلب یہ عرض کرنے کا بھئی یہ شرعی عذر ایک ہے، کتنے شرعی عذر ہو گئے؟ چار شرعی عذر ہو گئے۔ اچھا پھر شرعی عذر پانچواں یہ ہے بھئی ایک آدمی کا گھر مسجد سے اتنی بعد اور مسافت پر ہے کہ وہ 5 وقت اس کے لیے آنا جانا بلوا ہے، حرج عظیم ہے اور مشکل، وہ چاہے مستقلی اسے یہ مسئلہ ہے کہ اس کا گھر مستقلی مسجد سے ہے ہی دور ہے، یا اگر اس کا گھر قریب بھی ہے اور وہ اپنے کام کاج کے سلسلے میں مسجد سے اتنا دور نکل گیا ہے اور صبح کی نمازوں پہ، ظہر پہ، عصر پہ، مغرب پہ اتنا دور نکل گیا ہے کہ اب وہ کام چھوڑ کے واپس آئے تو اس کے کام کا حرج ہے، بلوا ہے، اس کو ایسی مشکل ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسے کو بھی چھوٹ ہے کہ وہ آدمی اپنی نماز ادھر پڑھ لے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مسجد سے بعد اور مسافت اور دوری یہ بھی ایک شرعی عذر ہے کہ وہ اسے جماعت سے جو ہے چھوٹ مل رہی ہے۔ عذر ہو گیا جی اب حکم کی طرف چلیے حکم کی طرف۔ جی ہن اے نہ آکھیو بھئی اینو اے پورا پروگرام کسے نے دتا ہے، ایک مصیبت ہے بھئیو، کان النبی یقرأ سورۃ المنافقون فی یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام جمعے والے دن کان النبی یقرأ سورۃ المنافقون، اکثر آپ جمعے کے خطبے میں سورۃ منافقون پڑھا کرتے، وہ تھلے جڑے عبداللہ ابن ابی دی پارٹی بڑھے اس حکمت ویکھی اج پیغمبر نے جمعہ ساڈے اوتے لائے، اے سانو اے دسیا گیا ہے ابو بکر اور عمر وغیرہ نے نا اے ساڈے تے اج توا لوایا، اے آکھ کے لوایا گیا بھائی میں تو آپ کو باب اعتقادی لسٹ سے چلا کر انہیں ربی نمبر کے لگ ہی گیا، اب اس کا یہ مطلب تو نہیں نا بھی انہیں جمعہ لگ رہا ہے تو یہاں اگلا جمعہ تے ویسے بھی بڑا مقام عجیب آ رہا ہے، اس لیے اب حکم یہ ہے جناب صحابہ کرام کا بیانیہ ہے، ادھر مدینہ مرکز جہاں اسلام، بھائی جو پچھلی چھوٹ بے دین امام کی ہے نا وہ تو اس بندے کو اجازت ہے جس کے پاس مرکز کے اندر امام غلط موجود ہے، اس کو اجازت ہے نا، اگر ایک جگہ بھی ہو اور مرکز بھی موجود ہو اور امام 5 وقت کا پابند ہو، اینو کہیدا عمران صاحب قانونی طریقہ ہے کار نہ پھساڑا کسے، مرکز بھی موجود ہو، امام بھی 5 وقت حاضر موجود ہو اور وہ وقت پہ نماز پڑھا رہا اور اس کا عقیدہ اللہ کی کتاب کے مطابق بالکل درست ہو جس طرح کے آپ حضرات کا معاملہ ہے، جڑا آدمی جمعہ ساڈے اوتے لوڑ لگا ہے جیسے آپ کا معاملہ ہے، تے پتہ تصویر کا رخ دوجا کیا ہے، بڑا خطرناک، بہت جناب لازمی سننا، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ تو اپنے بچے کے پیدا پیے پہ تو نے عقیقہ نہ کیا تو بے ایمان ہے، قطع نہیں کہا جا رہا، غیر ضروری معاملہ ہے، غیر ضروری نہ بھی کہو، پیغمبر کا آخر معمول وہ ہے، یہ لفظ غلط نکل گیا، غیر ضروری نہیں کہا جا سکتا اس کو، آخر وہ اللہ کے رسول کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی اپنے مقام پہ ثواب کا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر مدینہ صحابہ کرام کا بیانیہ ہے، بھائی ادھر مدینے میں جب مرکز قائم ہو گیا اور مسلمان منظم ہو گئے تو اس وقت صحابہ کرام بیانیہ دیتے ہیں کہ انہم یصلون جمیعا، سارے صحابہ جماعت سے نماز پڑھنے کو لازمی سمجھتے تھے الا اس بندے کے جو بیچارہ مدینے شہر سے کہیں اپنا بکریوں کا ریوڑ لے کے کہیں دور ادھر چلا گیا چرانے کے لیے، وہ پہنچے یا نہ پہنچے یا جو بھی معاملہ،
جو آدمی مدینے شہر کے اندر تھے، کون وہ بندہ ہے جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ما یتخلف عن الصلاۃ الا منافق معلوم النفاق، ما یتخلف عن الصلاۃ، نہیں پیچھے ہٹتا تھا جماعت میں آنے سے، الا منافق معلوم النفاق، ہاں وہ پکا منافق جس کا پورے صحابہ کو پتا تھا، اس کی حرکات اور سکنات اور اس کی باتوں اور رمزوں سے بھئی یہ ہمارے اندر منافق ہے، وہی جماعت میں نہیں آتا تھا، ورنہ جو پکا مسلمان تھا وہ مسجد میں آ کر جماعت پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں بھائی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، ان اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء والفجر لو یعلمون ما فیہا لآتوہما حبوا، وان اسقل الصلوات علی المنافقین، منافقین کے اوپر جب ان منافقوں کا اللہ کے رسول نے ایک لمبے وقت میں آمد رفت اور جائزہ لیا، پیچھے بیانیاں دیا، سارا پرچول ان کا کر کے کہ ان اسقل الصلوات علی المنافقین، یہ منافق ظہر اثر عشاء پہ تو پھر بھی چلے آتے ہیں، دو نمازیں عشاء کی اور فجر کی ان منافقوں پہ بڑی بھاری ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ منافق فجر اور عشاء میں آنے کی زحمت گوارا کیوں نہیں کرتا؟ دو وجوہات سے، ایک تو منافق آدمی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب آرام پرست، آرام طلب، اس کی فطرت میں آرام ہوتا ہے، وہ اسی لیے جب نبی علیہ السلام ان منافقوں کو کہا، مدینے کے منافقین کی بات ہے یار، آپ مسلمان میں ہر گل اپنے تے نہ لے لیا کرو، ادھر مدینے کے منافقین کو جب کہا جاتا تھا نا بھئی چلو بھئی زمانہ جہاد کا ہے، جہاد کرنے نکلو، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، جہاں سے ان کی طبیعت کی عکاسی ہو رہی ہے بھئی یہ آرام پرست اور آرام طلب لوگ ہیں، محنت کر کے پھل لینا وہ نہیں چاہتے، وہ کہتے سر یار گرمیاں دا موسم ہے، کیا ضرورت ہے ادھر گرمیوں میں جا کے جلنے کی، انہاں مسلمانہ دا تے نعوذ باللہ غر ہؤلاء دینہم، انہوں نے تو ان کے دین میں یہ پاگل ہو گئے ہیں، گرمیوں کا مہینہ ہے، سایہ دار درخت ہے اور فصلیں پکی ہوئی ہیں، آرام سے فصلیں کاٹیں گے اور سایہ دار درختوں کے اندر بیٹھ کے پھل کھائیں گے مطلب ہے بھئی ان کی طبیعت کی عکاسی قرآن کر، ایک تو وہ جو بھی گھر میں دیکھو جو ہے نا اولاد میں ایک محنتی ہے تے دوجا ککھ پن کے بھی دورا، آرام پرست اتنا نہیں کر سکتا بھئی مان جہان دا، احکام والدین اولاد آئیں گے، بھئی پانی اس نے پیا ہے نا، اتنا آرام پرست ہوتا ہے وہ مہربان گھر میں روگ عذاب کا، بھئی اگر پانی اس نے فریج سے بوتل نکالی ہے نا گرمیوں میں، اودا دماغ کام نہیں کرنا بھی آدھے گھنٹے کے بعد میرے کسی اور گھر کے فرد کو بھی ضرورت ہوگی، ادھر ہی گلاس ناڑی منجی دے پاوے ناڑ، اتنی تکلیف نہیں کرتا کہ والدین نے اگر کھانا دیا ہے میں میز پہ بیٹھ کے کھا کے پلیٹیں ہی چل چوک کے برقی کھانے سٹ دینا، اتنا آرام پرست ہوتا ہے وہ، جس میں یہ ہو کہ وہ محنت نہیں کرنا چاہتا اور وہ دقت برداشت نہیں کرنا چاہتا، سمجھ لو یہ آدمی منافق ہے جو وہ پچھلوں کی صفت ہے۔ اور دوسری ایک تو ان کو آرام تھا، آرام سے فجر پہ یا عشاء پہ سوتے تھے اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، دوسرا بھائی وہ تھے ریاکار، ظہر عصر اور مغرب کے اوپر وہ آئے تو آتے جاتے ان کو بندے دیکھتے تھے نا، اور منافق ہوتا ہی وہ ہے جو بندوں سے تعریفیں سنے، دن کے ٹائم میں وہ نمازوں پہ آتے تھے تاکہ صحابہ کرام ہماری تعریف کریں بھئی یہ یار نمازوں پہ آتے ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے ہیں، چونکہ فجر اور عشاء پہ آتے جاتے کو عموماً بندے دیکھتے، اس لیے وہ ریاکاری ان سے کمائی نہیں جاتی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق ریاکار میری فجر اور عشاء پہ اوپر یہ حاضر نہیں ہوتے۔ مطلب ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی، حالانکہ ادھر نبی علیہ السلام فرمایا من صلی العشاء والفجر فی جماعت، جو جماعت کے ساتھ فجر اور عشاء کو لازم پکڑے فہو کقیام لیلۃ، پوری رات جتنا ثواب اس کو سوئے ہوئے کو مل جائے۔ اور پھر صحابہ کرام نے فرمایا بھئی ان منافقوں کو ہم نے بتایا ہے بھئی تمہارے اوپر خدا رسول سے مہر لگی ہو جو تم منافق ہو، ہم تمہیں ایک طریقہ بتائیں۔ صحابہ کرام نے منافقوں کو کہا بھئی ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہاری منافقت اور نفاق والے مرض سے ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جان چھوٹ جائے گی جس طرح ہماری چھوٹی ہوئی ہے۔ وہ طریقہ صحابہ نہیں بنا،
کہ چند دن صرف آ کر مسلمانوں کے ساتھ بعد جماعت نماز ادا کر لو، ضمانت ہے وہ بندہ براءۃ من النفاق، اللہ اس بندے کے سینے میں نفاق نہیں رہے گا، سبحان اللہ، برکت ہی اللہ ایسی ڈالے گا۔ مگر اب مصیبت یہ ہے نا، اب حکم بڑا ادھر معاملہ بڑا عجیب ہے۔ من اینے بغیر عذر ہو گئے نا آپ کے پاس ہے، جی جی، کام والا بھی ہو گیا نا آپ کو کہ دور گیا ہوا نہیں، ایک آدمی گھر میں موجود ہے اور وہ بغیر کسی شرعی 5 جو عذر آپ کو بتائے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی ہو، اگر وہ نماز من قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نماز فجر زور کی کوئی چھوڑ کے اگر گھر پڑی ہے تو جناب لازمی سنت ہے، حکم جاری ہوا ہے ہمیشگی، اس پہ پیغمبر نے کر کے دکھائی ہے۔ من سمع النداء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع النداء من سمع المنادی ثم لم فلم یأتہ الا من عذر فلن تقبل صلاۃہ التی صلی، نبی علیہ السلام فرمایا من سمع النداء منادیہ، جس نے آذان کی آواز سنی ہے لم یأتہ الا من عذر، پھر بغیر کسی شرعی عذر کے وہ بندہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا تو اس نے جو گھر میں نماز پڑھی ہے لم تقبل صلاۃ التی صلی، جو نماز اس نے گھر میں پڑھی ہے لم تقبل، وہ نماز اللہ کے دربار میں اس کی قبول نہیں، وہ مڈو جناب قبول ہی کوئی نہیں کی، بغیر شرعی عذر کے اس نے کیوں گھر کے اندر نماز پڑھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ لینتہین اقوام عن ودعہم الجماعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ولیکونن من الغافلین، لینتہین، جو بندہ بھئی مدینہ مسجد عالیہ میں مسلمانوں کے مرکز میں بغیر کسی عذر کے جماعت نہیں پڑھنے آتا، لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ وَدِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، وہ اپنا جماعت سے نماز پڑھنے والا گناہ چھوڑ دیں، اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ کوئی عام سا حکم نہیں ہے، اللہ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جو مہر جباریت جو قیامت تک اس کو ہدایت سے محروم رکھتی ہے اللہ کافر کے دل پہ لگائے گا، وہی اس آدمی کے دل پہ لگائے گا، وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، یہ بندہ اس کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ غافلوں میں لکھا جائے گا۔ مطلب عرض کرنے کا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک بندے نے، حضرت جی مسئلہ تو ایک بتائیں، بھئی ایک آدمی ہے وہ سارا دن کے اندر وہ روزے رکھنے والا ہے، صائم النہار قائم اللیل، دن کو وہ روزے رکھتا ہے، رات کو وہ نفلی قیام کرتا ہے، مگر لا یشہد الجماعت، وہ جماعت با نماز فرض نہیں پڑھتا، اس بندے کا حکم کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی وقفے کے فرمایا قال فی النار، سیدھا کدھر جائے گا؟ کیونکہ حکم پیغمبر کا لازمی ہے، اس لیے جناب بغیر شرعی عذر کے آپ کی حالت خاص طور پہ رمضان کی تراویحوں میں کافی حد تک تشویشناک ہے۔ قبلہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، آئندہ اس غلطی کا تدارک کیا جائے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ سانو ہن چیتا آیا ہے سال 3 ٹور کے بھی اسی استاد ہیں، اس لیے مطلب ہے بھئی یہ جو ہے نا عادت آئندہ کے بعد اس غلطی کی تلافی کی جائے۔ اور آپ میں سے بھئی آپ ہماری زیر تعلیم چل رہے ہیں نا، پھر ہن کہن دینا بھئی پیر انہاں دے ہاتھ وچ وا گیا، جینو بھی لے جان پاویں کسے کھوہ وچ سٹڑ تے پاویں کتے سٹڑ۔ ہماری تعلیمی تربیت کا ایک معاملہ یہ بھی ہے جناب، آپ کے چیدہ افراد کو میں مساجد کے احکام کے لیے طلب کروں گا، جن جن افراد کو ہماری طرف سے دعوت دی جائے آپ کو مسجد کی بہتری کے لیے، اللہ کے گھر کی آباد کاری کے لیے، اس کے ہر شعبے کے لیے، جس آدمی کو آپ میں جس اہل سمجھ کے پیغام بھیجا جائے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حاضری یقینی بنائے۔ مساجد کے احکام کے لیے آپ کو طلب کیا جائے گا، وہاں آپ کو مساجد کے احکام تفصیل سے بتائے جائیں گے۔ وہ احکام انتظامیہ خواص کے لیے ہوتے ہیں، عام بندے کا اس سے کو لینا دینا نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بلا کے بتا دیا جائے۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے بھئی رمضان کی تراویحوں میں اور عام 5 وقتی نمازوں میں آئندہ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری غفلت اللہ پاک دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔
اچھا اب مطلب یہ ہے کہ وہ اٹھن لگا ہے تھک گئے بھائی یہ بات ہے نا بھائی ایک بندہ کہ مولوی جی گھنٹہ پورا تو زور لایا ہے بھائی جماعت کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ ایتھے تا کہ رجے بڈھو کسے کدی پڑھی بھائی جب سرے سے ایک آدمی پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ اگلی پوڑی ہے نا جماعت کے ساتھ یقیناً جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ایک مسلمان اتنے سلارے میں 6 دیڑے تیرے جنہوں پڑھتا ہے مطلب ہے کہ وہ مسلمانہ نال جماعت حاضر نہیں ہونا چاہ رہا کوئی مسئلہ نہیں گا اپنے نمبر پہ آئے گا تو حساب پر چھا جانا مطلب عرض کرنے کا یہ ہے ایک وہ معمولی جرم نہیں ہوتا ایک آدمی عیاشی کرتے ہوئے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑے ایک کو چھوٹا جا عذر نہیں اپنی بکری تو نہیں نا مطلب کل بنانی چاہیے تھی بھی ہر فن مولا میں ادھر جا 50 کے 50 مسلمان اس طرف چل رہے ہو تو کلا ہے نو ٹریا ہو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اسلام کے اندر بہشت دا ٹھیکہ کلا نہ بڑے وچ نال سارے نو لے کے جائے اس لیے مطلب یہ ہے بھئی اشارہ کافی ہو گیا مطلب آپ کو سمجھنے کا یہ ہے جناب بھئی یہ جو نماز جو جماعت سے نہیں پڑھتا نا یقیناً وہ شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہوتا اس لیے اس کا بیانیہ یہ ہے بھئی اللہ کے رسول جب بیعت لیا کرتے تھے نا کسی بندے کو اسلام کی بیعت کلمہ پڑھاتے ساتھ یہ بتایا کرتے تھے بھئی اس دین پہ تو مرتے دم تک پکا پتہ کس طرح رہے گا ان قوام حاضل امر اقام الصلاۃ یہ جو بیعت تو مجھے آج دے کے جا رہا ہے 7 سلامت تجھے زندگی میں جہاں بھی تو چلا جائے میں رہوں یا نہ رہوں تو مجھے سے جتنا بھی دور چلا جائے ان قوام حاضل امر اقام الصلاۃ اس بیعت مجھے تیری دیے کا فائدہ تب ہوگا تجھے اس بیعت پہ پکا رکھنے والی چیز وہ اقام الصلاۃ وہ نماز کی ادائیگی ہے اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بین الکفر و بین اللبد ترک الصلاۃ بڑی مشہور حدیث ہے معنی اس کا آج آپ سمجھیں گے بین اللبد و بین الکفر ترک الصلاۃ من ترکھا فقد کفر آدمی اور کفر کے مابین فرق صرف نماز کا من ترکھا فقد کفر جس نے نماز چھوڑی ہے بھائی اس نے وہ کافر نہیں بنا من ترک الصلاۃ ترجمہ سنو ذرا من ترک الصلاۃ فقد کفر جس نے نماز چھوڑی ہے اس نے کفر والا کام کیا ہے کیا مانا بولو کفر والا کام اس نے کیا ہے اور صحابہ کرام کا بیانیہ تابعین نے فرمایا کہ جتنا سیکھا ہے ہم نے صحابہ سے کانا صحاب محمد لا یرون شیئا من الاعمال غیر الصلاۃ کفر قالوا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ صحابہ کرام نے کانا صحاب محمد محمد پاک کے صحابہ لا یرون شیئا من الاعمال کفر کسی نیکی کو چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھا کرتے تھے غیر الصلاۃ ایک بے نمازی ہے جس کو صحابہ کرام کافر سمجھا کرتے تھے اور حضرت عمر نے تو یہ فرما دیا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ بھئی جس نے نماز چھوڑی ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں حدیث میں چلیے نبی پاک نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر جس نے نماز چھوڑی ہے وہ بندہ کافر نہیں بنا اس نے کفر والا کام کیا بندہ یہ مسلمان تھا پہلے بھی مسلمان تھا اب بھی محمد پاک کے کاغذوں میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ہے لیکن یہ جو نماز اس نے چھوڑی ہے بندہ اسلام کا تھا مسلمانوں کا مگر کام اس نے کافارا اس نے کافروں والا کیا ہے اور ایک وقت قرآن پاک کا پہلا صفحہ ہے نا میرے پیغمبر یہ جو مکے والے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون ان الذین کفروا الذین کفروا میرے پیغمبر وہ لوگ جنہوں نے کفر والا کام کیا ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا اور قرآن پاک کے آخر میں ان کا نام کیا رکھا گیا ہے قل یا ایھا الکافرون اب انہوں نے 10 سال اس کفر پہ ہمیشگی کی ہے اب ان کا نام شریعت میں کافر معلوم ہے ایک مرتبہ اگر آدمی کفر والا کام کر لے مسلمان ہوتا تو شریعت اس کو مہلت دے رہی ہے
کہ اس نے کفر والا فعل اور کام کیا ہے، یہ بندہ اب بھی ہمارے کاغذوں میں مسلمان ہے، اگر اس نماز چھوڑی پہ ہمیشگی کرے گا تو پھر اس کا نام کافر ہے، اگر ہمیشگی کرے گا۔ حدیث کا اصل معنی یہ بنتا ہے الفاظ کے مطابق۔ اس لیے مطلب یہ ہے بھئی نماز جو آدمی چھوڑتا ہے صریحاً غلطی کے اوپر ہے۔ لو جناب یہ ہو گیا بیانیہ، دوسری وہ جو سنت تھی لازمی، اب ایک سنت وہ ساتھ آپ نے جو سنی تھی، 5 کی تفصیل پیچھے ہوگی چھٹی ہے، ایک سنت رہ گئی ہے، ربی ٹائم آ گیا زندگی میں، کیڑی سنت رہ گئی پتہ؟ جزاک اللہ بارک اللہ۔ یہ جناب مسئلہ، ایک بات آپ بتاؤ، زندگی میں آپ جتنے بیٹھے ہیں، کبھی آپ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر، خاندان برادری بیوی بس سارے چھوڑ کر آپ کسی عالم کے پاس گئے ہو اور اسے جا کر کہا ہو کہ بھائی میں تیرے کو آ گیا، میں سارا جہان چھوڑ کے آؤں، مجھے داڑھی والا مسئلہ جب تک تو پورا نہیں سمجھائے گا نا میں تیرے سے ہٹ کے نہیں جا سکتا؟ کبھی زندگی میں توفیق ہوئی ہے اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنے کی؟ نہیں، کوئی نہیں ہوئی تفصیل نا۔ اس لیے مسئلہ یہ بیان ہوگا اپنی یہ دسن پتہ کیوں ڈیا بھئی یار جنوں نہیں پسند نہ وہ اس جمعے نہ آئے بھئی اگر انہوں پریشانی ہے نا اس چیز کی بھئی میری لہائی ہوگی، میری بےزتی ہوگی، اس کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جمعے دی غیر حاضری کر لے، موڑ آ جاوے، چلو سلام للہ کے دے نال مسلمان ساتھی سارا مسئلہ بیان ہوگا۔ نہیں آوے ضرور تے بغیر بےزتی تو ہی انہوں دسیا جزاک اللہ، اصل تے لین رہے میں پٹھے پاسے ٹورے حاجی صاحب گل سیدھی کر، بھئی یہ مسئلہ بیان ہوگا اور مطلب کہ اس کو چاہیے کیا جناب، اس کو یہ چاہیے کہ وہ بالکل صاف ہے، اور پہلے وہ بیٹھ کے اس کو سمجھے گا بھئی یہ الف سے لے کے یہ تک شریعت میں کیا لکھا ہے اس چیز کا، تبھی اس کا دماغ کام کرے۔ بھئی یہ بہت ضروری حکم تھا، ایک آدمی نے زندگی میں سمجھنے کی تکلیف نہ کبھی موقع ملا، صورت راگا جی ٹائم پچھلی زندگی دا سارا تب گیا نا، اس لیے اس نے تکلیف ہی نہیں کی زندگی میں کہ وہ سمجھے کہ شریعت کے ورقوں میں اس جرم کا معاملہ کیا لکھا ہو، اس کا دماغ تبھی کام کرے گا۔ اس لیے مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، اللہ تعالیٰ توفیق دے آخر ہوتا ہے۔